اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جون 1997۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم اللہ ونعم الوکیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی کی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے عالمین کے لیے رحمت۔ یہ ارشاد پاک رب العالمین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ رب ہے سارے عالمین کا، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا رب ہے، اور ربوبیت کا تقاضا ہے کہ مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، اور مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا۔ ہدایت نہ ہو تو زندگی ہی ناممکن ہے۔ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ مثلا بچہ کو پیدا ہوتے ہی اپنی ضرورت ظاہر کرنے کی ہدایت اور دودھ پینے کی ہدایت ہے۔ کس نے دی؟ اس نے جو ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے ہدایت کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور پھر انسانیت ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کی حیثیت سے انسان کی یہ ضرورت ہدایت پوری فرمائی، اور اس طرح پوری فرمائی کہ زندگی گزارنے کے لیے ایسے قوانین عطا فرمائے جن کی پابندی سے انسان سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکتا ہے، دونوں جہانوں کی ذلت سے بچ کر غموں سے نجات حاصل کر کے سرخرو اور سرفراز ہو سکتا ہے۔ یہ قوانین کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں اپنے رسولوں کو عطا فرمائے، اور ساتھ رسولوں کو نور عطا فرمایا۔ رسولوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کی کتب پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، سمجھائیں، عقل اور حکمت سے نوازا، اور پھر نور نبوت سے مخلوق کے باطن کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ اس طرح مخلوق خدا کو شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بچایا۔ جن لوگوں نے وقت کے رسول سے نسبت قائم کی، یعنی مکمل تابعداری اور غلامی حاصل کی، وہی فیضان رسول سے رسالت سے فیض یاب ہوئے۔ جس طرح جس بلب کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہوا تو اس میں روشنی آئی اور اندھیرا دور ہوا۔ جنہوں نے نسبت رسولی حاصل نہیں کی، وہ اگرچہ کتابیں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، مگر اندھیرے میں ڈوب کر سفر زندگی طے کرتے رہے، اور اس طرح قدم قدم پر دھوکہ کھا کر گمراہ ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کی طرف سے ایسی نعمت جس کے حصول سے دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سلسلے کے روشن مینار تھے۔ آپ نے شیطان اور شیطان کے پیروکاروں سے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی، کعبہ شریف کی تعمیر کی اور عبادت کے طریقے سکھائے، لیکن اپنے نور نبوت سے یہ بات جان گئے کہ مخلوق خدا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک ہدایت حاصل کرتی رہی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ شیطان کے پنجوں میں پھنس کر گمراہ ہوتی رہی۔ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے مخلوق کی ہدایت کے لیے ایسے ہادی کی ضرورت رہے گی جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے قوانین پڑھائے، سکھائے، اور عقل سے فیض یاب کر کے اپنے نور نبوت سے باطن کو صاف کر کے صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ اس لیے آپ نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری نشانیاں بتائے، جو ان کو تیرے احکام پڑھ کر سکھائے، اور ان کو عقل عطا فرمائے، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ایسے وقت کہ لوگ گمراہی کے سمندر میں غرق ہو چکے تھے۔ سارے عالم میں ظلم، بے حیائی اور گمراہی کا دورہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو اس کی نشانیاں بتاتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب پڑھاتا ہے اور دنائی سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود مخاطب کر کے مخلوق کی ہدایت کے لیے فرمایا۔ اس ارشاد پاک میں بھی اللہ نے اپنی رحمت جو مخلوق پر بھیجی اس کا بیان فرمایا کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے اور اپنے خالق سے ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جنہوں نے مخلوق کی آنکھیں کھولیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف کیا اور شیطان اور نفس کی وجہ سے جو ان کے اندر سیاہی اور ظلمت تھی اسے دور فرمایا، اور یہ اعلان فرما دیا جو اللہ کے رسول سے نسبت رکھے گا اس کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا فضل ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے کفار، مشرکین، منافقین یا شیطان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس جہاد میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور کامیاب کرے گا۔ گویا یہاں بھی فضل ان کے لیے اور کامیابی ان کے لیے ہے جنہوں نے نسبت قائم کی۔ اب جو ارشاد میں نے آپ کے سامنے سنایا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان ساری عنایات کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو ساری مخلوق کے لیے ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر مخلوق کی ربوبیت فرماتا ہے، اور وہ اس کے محبوب کی ذات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود اس طرح بیان فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے اور تمام اشیاء میرے نور سے ہیں۔ گویا عالمین میں جو بھی ہے اس کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے۔ اگر وہ نور نہ ہو تو عالمین کی ہر شے مردہ ہے، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چاند، نہ زمین، نہ پھول، نہ سبزہ، نہ ندی، نہ دریا، کوئی چیز بھی زندہ نہ رہے۔ گویا ہر چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ یہ رحمت خاص طور پر انسانوں پر اس لیے ہے کہ ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے اور انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ سائنس اس کی گواہ، منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کفار کے لیے کس طرح رحمت ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو مکہ کے خشک پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیں اور ریت، سبزہ اور دریا میں تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معمولی بات ہے، مگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا، مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جس طرح گزشتہ انبیاء کی امتوں نے مانگا اور نہ مانا، اور ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، آپ جب تک ان میں موجود ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل نہیں ہوگا۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ منکرین الہی ظالم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے، اس طرح آپ ان کے لیے رحمت بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کی ایذا سے تنگ آ کر طائف گئے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں، مگر منکرین نے وہ سلوک کیا کہ جس کی داستان انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی، کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ان ظالموں نے نہایت ناروا سلوک کیا۔ انہوں نے گالیاں دی، پتھر مارے، اس وقت کے اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے جو مذاق کرتے اور اذا دیتے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے، پاؤں مبارک زخموں سے لہولہان تھے۔ حضرت زید نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ طائف کے پہاڑوں پر آگ برسائے۔ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہدایت پائے، یہ کتنی بڑی رحمتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین اور منکرین کے لیے اس طرح بھی رحمت ہے کہ آپ نے ان کو اللہ کی طرف ہدایت کے لیے بلایا اور جہاد کے لیے بھی بلایا، اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف بلایا۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوئے ان کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس طرح رحمت بنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کے باطن روشن ہوئے،
پاک ہوئے اور ان کو برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہوئی اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بد کردار بھی اچھے لوگ ہیں کیونکہ وہ میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جس نے میری شفاعت کی تکذیب کی وہ میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ حضور اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے لیے رحمت اس جہاں میں بھی ہیں اور اگلے جہاں میں بھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ ابا جان میرے حساب میں ایک نیکی کی کمی ہے، اگر آپ دے دیں تو میں دوزخ سے بچ سکتا ہوں، تو باپ یہ کہہ کر انکار کر دے گا مجھے اپنی فکر ہے۔ اس طرح بیٹا باپ کے سامنے ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ ایسے وقت میں سخت پریشان ہو کر لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں، تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ لوگ مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، آپ نجی اللہ ہیں، آپ ہم نے نجات دلائیں، حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہی فریاد لے کر حاضر ہوں گے، آپ فرمائیں گے آج رب ذوالجلال کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ لب کشائی کرے، تمہاری شفاعت اگر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ پھر سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں گے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا سر اٹھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ مخلوق کی شفاعت یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے جاؤ، میں معاف کرتا جاؤں گا، آپ کو مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا، آپ اللہ کے سامنے مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس طرح رحمت کا اصل مفہوم روز محشر میں ظاہر ہوگا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سارے عالمین کے لیے ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بشریت کے لباس میں اس دنیا میں تشریف لائی، اور ایک حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جس کا فیضان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے اوپر کی طرف سے آواز اس طرح آتی ہے جس طرح پتھر پر بھاری زنجیر کھینچی جائے، اور اسے یہ الفاظ میری سمجھ میں آتے ہیں۔ فرمایا اوپر جا کر دیکھنا جہاں سے آواز آتی ہے۔ جبرائیل اوپر گئے تو دیکھا ایک کمرہ ہے موتی کی شکل کا، اس سے یہ آواز آئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تعلق ہے جس میں اور کسی کو گزر نہیں نہ سمجھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، یہ اس کا محبوب۔ ہم کو تو یہی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وہ مخلوق ہیں جو کہ ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ سامعین اکرام، یہ سب اتنی تفصیل سے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا گیا کہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی جائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مر کر ختم ہو گئے، وہ ان رحمتوں برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ساری مخلوق کے لیے جہاں میں اس جہاں میں بھی ہے، تو وہ ہمیشہ ہر وقت ہر مصیبت میں اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ مولانا محمد شفیع صاحب نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ انہیں نے بڑی قوی سند سے بیان کیا کہ یمن سے ایک شیخ حضرت ابن راغب الراغب یمنی
ہر سال حج ادا کرتے اور حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دیتے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پاک کا قصیدہ پڑھتے، پھر حضرت بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر کا۔ ایک مرتبہ اسی طرح حج کے بعد انہوں نے مدینہ پاک حاضری دی اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پاک کا قصیدہ پڑھا، پھر حضرت بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر کا۔ جب فارغ ہوئے تو ایک شخص نے ان کو دعوت طعام دی، آپ نے قبول فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ جب دروازے سے داخل ہوئے تو اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو اشارہ کیا، انہوں نے آپ کو دبوچ لیا اور آپ کی زبان کاٹ دی۔ پھر اس بدبخت نے کہا، جاؤ اب جا کر یہ زبان ابو بکر اور عمر کو بولو، جوڑیں۔ آپ زبان ہاتھ میں لیے بھاگ کر مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے اور روتے رہے، پھر سو گئے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ساتھ ابو بکر اور حضرت عمر تھے اور بہت غمگین تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کٹی ہوئی زبان شیخ سے لے کر اس کے منہ میں جوڑ دی۔ جب وہ اٹھے تو نہ درد تھا نہ خون، اور زبان بالکل درست تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے گھر چلے گئے۔ جب دوسرے سال پھر حج کے لیے آئے، حج کے بعد مدینہ پاک حاضر ہوئے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصیدہ پڑھا، سلام حضرت ابوبکر صدیق پر پڑھا، حضرت عمر پر پڑھا۔ جب فارغ ہوئے تو ایک شخص نے آپ کو دعوت طعام دی، آپ نے قبول فرمائی اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب مکان پر پہنچے تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی مکان ہے کہ جہاں انہوں نے میری زبان کاٹی تھی، لیکن اللہ کے توکل پر اندر چلے گئے۔ قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر چنے تھے، آپ نے کھانا کھایا۔ جب چلنے لگے تو وہ شخص آپ کو ایک کوٹھڑی میں لے گیا اور دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بندر اندر بند ہے۔ اس نے کہا، آپ نے اسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کی، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی، اور یہ میرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی اس کو یہ سزا دی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان، حدیث پاک اور تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ امت مسلمہ کی جو آج زبوں حالی ہے، رسوائی اور ذلت ہے، جس کا علاج امریکہ اور یورپ کے میخانوں میں تلاش کیا جا رہا ہے، وہ غلط ہے۔ اس کا علاج اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہے، اور یہی بات میں بار بار اور کئی جگہ پر دہراتا ہوں۔ حضور رحمت ہیں، جو اس رحمت کے سائے میں داخل ہو جائے گا وہ دونوں جہانوں کے غموں سے محفوظ ہو جائے گا، خواہ وہ فرد ہو یا قوم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے گستاخ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں مدد نہیں، ذلت اور رسوائی ملے گی۔ ان کی چمک ان کی کامیابی نہیں بلکہ ان کی تباہی کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاریخی عالم نے ایسی گستاخ قوموں کے انجام کو عبرت کے طور پر اپنے اندر محفوظ رکھا ہے، مگر عبرت حاصل وہی کرتے ہیں جو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اسی غرض کے لیے ہے کہ وہ سارے لوگ جو مختلف اوقات میں ہمارے پاس مختلف مصیبتیں لے کر آتے ہیں، وہ ایک ایسے دن یہاں جمع ہوں جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے بندے کے وصال کا ہوتا ہے، اور پھر ایسی جگہ جمع ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا مدفن ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ایسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفسانی خواہشات اور بدعمالی کی وجہ سے جو سیاہی ہے دور ہو جائے، سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو کر دونوں جہانوں کی خوشیوں سے دامن بھر کر لوٹیں۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں آنے والوں، اپنی مصروفیات، خوشیوں اور مصیبتوں کو چھوڑ کر یہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں، یہ یقین اور خوشی لے کر جاؤ کہ اس مالک نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تمہارے غموں اور دکھوں سے بھرے دامن خالی کر کے خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیے ہیں۔ جاؤ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاؤ جس نے یہ موقع دیا، جس نے توفیق عطا کی، اور اب اس دولت کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری توبہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، ہمیں گزشتہ گناہوں اور غفلتوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت ہماری حیات ہم اپنی رضا کے لیے رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی،
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے اور کسی کو بھی یہاں سے خالی واپس نہ لے جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری محبت اپنی رضا کے لیے رکھے۔ خادم لنگر جنہوں نے دن رات لنگر کی خدمت کی، مالی اور جانی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ جو اس عرصے میں فوت ہو گئے ہیں، مرد اور عورتیں، مقامی اور باہر کے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔